کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ویڈیو سوالات اور ہمیں موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات اور ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات یا تعویذات عطاریہ کی روشنی میں جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جائیں تو احادیث طیبات اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنے ڈائری اور قلم لے کر ہمتن گوش تشریف رکھیے اور حسب ضرورت مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بھی لکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل معلومات کا بہت خزانہ ہاتھ آئے گا اور بہت سارے روحانی علاج بھی ہمیں سیکھنے کو ملیں گے اور یاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بلا تاخیر اپنے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے پہلی کال کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں اور کیا روحانی علاج ہم سے معلوم کر رہے ہیں۔ حضور محمد امانت علی تاریخ گجرانوالہ شہر روڈ سے کر رہا ہے۔ حضور نا میری بیگم ہے، اس کے نا بازو کا درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ماں دے، اور بیٹے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے تو کوئی روحانی علاج فرمائے، جو ورد کرے اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں۔ آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ کے بچوں کی والدہ کے بازو میں درد ہوتا ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، کسی بھی عضو میں درد ہو، تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر، اب جیسے بازو میں درد ہوتا ہے تو بازو پہ ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ ایک بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد۔ تو یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بازو کا درد بھی جاتا رہے گا، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ عمل جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنصورہ، یہ مدنی چینل کے ناظرین زیارت بھی کر لیں، مدنی پنصورے میں یہ عمل لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ تلاش کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اپنا دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ کو اولاد نرینہ کے حوالے سے کوئی روحانی علاج آپ نے معلوم کیا، تو وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اسی مدنی پنصورہ میں ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی
ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو یا باریئو یا باریئو پڑھ لیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، صدقے دل کے ساتھ عمل کریں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ کو نیک بیٹا ضرور عطا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اس روحانی علاج پر عمل کریں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ کو یہ خوشی حاصل ہو جائے گی۔ آئیے اگلی قول کی طرف ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، تو میرے گھر کے مسائل ہے کہ بہت پریشانی میں رہتا ہوں، بہت زیادہ۔ ایک سال کے اندر میرا 2 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ایک ہی بازو ٹوٹا ہے 2 دفعہ، تو بہت پریشانی میں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائیں۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان کے گھر میں بھی پریشانیاں ہیں، ان کا بازو بھی ٹوٹ چکا ہے، کوئی روحانی علاج ان کے لیے بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام گھریلو پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین آمین۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی نے جنتی زیور صفحہ 594 پر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر باندھ لیجئے تو حوادثات سے حفاظت رہے گی۔ اور انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے، آپ نے حضور جو یہ آیت تلاوت فرمائی یہ سورہ یاسین کی آیت ہے نا؟ جی سورہ یاسین کی آیت ہے۔ انہوں نے ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی کے بارے میں بھی پوچھا ہے، تو اس کے لیے بھی ورد پیش خدمت ہے۔ 3 دن تک اول آخری درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر بار بار دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی۔ ماشاءاللہ، یعنی 3 دن میں ہی اس کی برکتیں ظاہر ہو جائیں گی ماشاءاللہ۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام عمران ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جو میں پڑھتا رہوں، میرے اندر سے جو گندے خیالات ہیں وہ چلے جائیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ جسے یہ پڑھتے رہیں تو برے خیالات اور گندے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ کیا اللہ فرماتے عز و ہیں؟ جل برے خیالات سے آپ کو نجات بخشے اور ایمان کو قوت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ روزانہ دن میں کسی بھی وقت اپنا سیدھا ہاتھ دل کی جانب رکھ کر یا برو یا برو یا برو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل برے خیالات نہیں آئیں گے۔ تو کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے؟ 7 بار پڑھ کر خود پر دم کر لیں، روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، روزانہ انشاءاللہ عز و جل جی جی، اللہ نے چاہا تو جلدی انشاءاللہ عز و جل برے خیالات سے نجات حاصل ہو جائے گی تو انشاءاللہ۔ روزانہ یہ عمل کرنا روزانہ ہے۔ یہ عمل کرتے تو عمران بھائی آپ ماشاءاللہ یہ روزانہ عمل کرتے رہیں، اللہ کے کرم سے آپ کو یہ برکتیں ملیں گی اور برے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ فیصل آباد سے اظہر اقبال بول رہا ہوں۔ سوال سر میرا یہ ہے کہ میرے دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے پوچھنا تھا کیا میں پڑھوں وہ ٹھیک ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائیں۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں آپ؟ واقعی کافی آزمائش والا معاملہ ہے، ان کے دل میں سوراخ ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے اور ان کو روحانی علاج بھی بتا دیجیے کہ اللہ کریم اپنے کرم سے ان کے دل کا مسئلہ حل فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائیں۔ کرے بھائی ہمت نہ ہاریے، افسردہ بھی نہ ہو۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنصورہ سے اوراد پیش خدمت ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کا طریقہ استعمال سماعت فرما لیجئے کہ باوضو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر پیتے رہیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ آپ کو تمام بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل
جلد ہی دل کا سوراخ بھی بھر جائے گا انشاءاللہ۔ تو یقیناً آپ نے اپنا روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے چونکہ سردار آباد فیصل آباد سے کال کی، تو الحمدللہ عز و جل سردار آباد فیصل آباد میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے۔ وہاں پر الحمدللہ روزانہ عصر کے بعد تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا، بتایا گیا، اس روحانی علاج پر میں آپ عمل کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے فیضان مدینہ مدنی مرکز میں تشریف لے آئیں۔ وہاں پر انشاءاللہ آپ کو تعویذات عطاریہ بھی دیے جائیں گے، وہاں سے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرمائیں۔ آپ کو دل پر باندھنے کے لیے بھی ایک تعویذ دیا جائے گا، اور طریقہ بھی انشاءاللہ مزید آپ کو وہاں پر بتا دیا جائے گا۔ وہاں سے آپ کارڈ کا عمل بھی کروائیے، اور ایک ہوتا ہے پلیٹو والا کورس، تو وہاں سے آپ وہ بھی کروائیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایسی برکتیں ملیں گی تعویذات عطاریہ کی برکت سے، پلیٹو والے عمل کی برکت سے، اور کارڈ کے عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جو ابھی آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا، اس پر بھی پابندی کے ساتھ عمل فرمائیے، اور تعویذات عطاریہ بھی آپ لازمی حاصل فرما لیں، آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ ہے میرا کہ کاروبار کی وجہ سے مجھے بہت ٹینشن ہوتی رہتی ہے نا ہر وقت، اس کے لیے کوئی ایسا وظائف بتائیں جس سے مجھے سکون ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائیں۔ کاروبار کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے آپ کو انشاءاللہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مدنی پنصورہ میں ہی فیضان بسم اللہ شریف کے باب میں ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں اور عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ وہ روحانی علاج یہ ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر وہ امیر و کبیر بن جائے گا۔ تو یہ روحانی علاج آپ کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی فرمائیے۔ یاد رکھیے، کاروبار میں، روزگار میں، روزی میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا بہترین عمل وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ نمازوں کی پابندی فرمائیں اور اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے گا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شوکت ابطاری رحیمیہ خان سے عرض کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا کہ میرے بچوں کی امی جو ہیں ان کو اکثر جسم میں درد رہتا ہے، تھکان سی رہتی ہے، جہاں پر لیٹ جائیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ خون کی بھی کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے، تو برائے مدینہ اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں۔ میں انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بچوں کی والدہ کو جسم میں تھکن رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ تھکن کا بہترین اور مجرب علاج وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل تسبیح فاطمہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ تسبیح فاطمہ کہتے کسے؟ تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے بچوں کی والدہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گی تو انشاءاللہ جسم کا درد بھی جاتا رہے گا، تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ اور آپ نے اپنے کال میں جسمانی تکالیف کا بھی تذکرہ کیا، بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے کہ تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو تکلیف کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔
اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجر واحاذر. تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو ابھی یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے گھریلو علاج ہدیتاً حاصل فرما لیں اور اس میں سے یہ روحانی علاج یاد کر لیں تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ کے بچوں کی والدہ کو شفا نصیب ہو جائے گی. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد علی ملتان سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کو ہیپاٹائٹس سی ہے، اس سلسلے میں کوئی علاج تجویز کیجیے کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج. محمد علی بھائی نے کال کیا ہمیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی والدہ کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، روحانی علاج بھی بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ و صحت نافعہ عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً حقیقت میں وہی اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی مرض لا علاج نہیں. مسلم شریف میں ہے اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک سے ڈاکٹروں کے اس قول کی بھی تردید ہو گئی کہ کینسر یا فلاں بیماری لا علاج ہے. یقیناً بڑھاپے اور موت کے سوا کوئی ایسی بیماری ہی نہیں جس کی دوا نہ ہو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی امراض کا علاج اطباء اب تک دریافت نہیں کر پائے. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود سورہ بینہ پڑھ کر ہیپاٹائٹس والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں اور کھانے کے وقت دونوں اوقات میں یہ صورت صحیح خواں یعنی درست پڑھنے والے سے پڑھوا کر دم کر کے کھلائیں. خدا عز و جل چاہے بہت زیادہ فائدہ ہو. اگر آپ کے مخارج اور قواعد درست ہوں تو آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کی والدہ کو ہیپاٹائٹس کے مرض سے شفا مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. تو جس طرح آپ کو بتایا گیا اس طرح اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج پر عمل فرما لیجیے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی. آئیے بلا تاخیر ہم اگلے کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میری بچی ہے عمر 8-9 سال، وہ ڈرتی ہے رات کو، اس کو ایسے شکل نظر آتے ہیں جیسے کوئی اوپر چیز اڑ رہی ہو، اس کو ڈرا رہی ہو. جی حضور کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ میری 9 سالہ بیٹی ہے، اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. ان کی بچی ڈرتی بھی بہت ہے. اللہ عز و جل آپ کی شہزادی کو ڈر سے نجات عطا فرمائے. رات سونے سے قبل آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیجئے. تو اس کی برکت کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی برکت کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے صبح تک ایک نگہبان یعنی فرشتہ مقرر ہو اور شیطان قریب نہ آئے. بخاری شریف کے حوالے سے یہ عمل حجرہ شریف میں بھی موجود ہے. کوشش کر کے نفسیاتی طور پر بھی ڈر اور خوف کو نکالنے کی کوشش کرتے رہیں. مزید یہ بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے اپنے قریبی تعویذات عطاریہ. جی جی الحمدللہ کئی جگہوں پر تعویذات عطاریہ کے بستے جگہ جگہ قائم ہیں، تو وہاں پر تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے آپ کی شہزادی کو ڈر سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. جیسے آپ نے فرمایا کہ نفسیاتی طور پر ڈر اور خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تجربہ بھی ہے، اس بات کا مشاہدہ بھی ہے، آپ کا بھی اس بات کا مشاہدہ ہوگا کہ عموماً بچوں کے والدین یا سرپرست جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو ڈراتے ہیں کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، یہاں سے بابا آ رہا ہے یا بھوت آ جائے گا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے بچے اور خوف زیادہ ہو جاتے ہیں، بچپن ہی سے ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے، ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہ جھوٹ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اس طرح. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کریں گے تو چونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا تو وہ کچے ذہن کے ہوتے ہیں. اگر ابھی سے ہی ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہاں سے بھوت آ رہا ہے یا یہاں سے بابا آ رہا ہے
یہاں سے فلاں شخص آ رہا ہے، تو عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے ڈر کے یا سہم کے عموماً بھاگتے ہوئے چلے آتے ہیں. تو اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ بچوں کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے توجہ فرمائیں بچوں کے والدین، بچوں کے سرپرست اس طرح نہیں کریں. تو اس سے انشاءاللہ بچوں میں ڈر بھی پیدا نہیں ہوگا، خوف بھی پیدا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تعویذات اطاریہ بھی حاصل فرما لیں، یعنی جنہوں نے کال کی تو یہ اپنی بچی کے لیے بھی ڈر سے حفاظت کا تعویذات بھی حاصل کریں. آج کل لوگ بہت ڈر رہے ہیں، تو حالانکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کوئی ایسے روحانی علاج بتا دیجئے، اور ہماری مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیجئے کہ جس سے ڈر بھی دور ہو جائے، خوف بھی دور ہو جائے، اور آسانی کے ساتھ جب ہم اپنے سفر کے لیے نکلیں تو ایک قلبی سکون ہمیں نصیب ہو، ایک ذہنی سکون ہمیں نصیب ہو. اسی طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ جب صبح اپنے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، معاشی معاملات کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت بھی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے کہ جو پڑھ کر ہم گھر سے نکلیں تو ہمیں ایک ذہنی سکون ملے، ہماری حفاظت رہے، ہمیں کوئی حادثہ پیش نہ آئے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک مطلب خوف کی کیفیت جو ہے نا ایک پورے عالم میں طاری ہے کہ ہر بندہ ایک خوف میں اب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں پتہ نہیں زندہ سلامت واپس آؤں گا بھی نہیں آؤں گا. تو ناگہانی آفات اور حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. ماشاءاللہ. اسی طرح ہوائی جہاز، ٹرین، کار، موٹر سائیکل یا بس وغیرہ میں سوار ہونے کے بعد بسم اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ 3 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار کہیے. پھر سواری کی دعا پڑھ لیجئے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. انشاءاللہ عز و جل ان دعاؤں کی برکت سے آپ ہر قسم کے حادثے اور آزمائش سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا روحانی علاج آپ نے بتایا. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو حفاظت کا روحانی علاج پتہ چل گیا. جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو ان روحانی علاج پر عمل کر کے نکلیں. یعنی جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی یہ دعا پڑھ لیجیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری حفاظت رہے گی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعا ہمیں کہاں سے یاد ہوگی، کس طرح ہم یہ ساری دعائیں یاد کر سکیں گے؟ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور مدنی قافلوں میں یہ ساری دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، جو اسلامی بھائی یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اس سفر کا معمول بنائیں. انشاءاللہ بہت ساری دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اشرف ہے. میرے کزن جو لندن میں رہتے ہیں ان کے لیے کچھ عرض کرنا تھا کہ ان کی روزی میں برکت اور ان کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بالکل انشاءاللہ آپ کے کزن کے لیے ہم پریشانیوں کے حل کے لیے روزی میں برکت کا بھی انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کزن کے تمام جملہ مسائل حل فرمائیں اور حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائیں. حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو اشرف بھائی، آپ کے کزن کو چاہیے کہ یہ جو روحانی علاج بیان کیا گیا اس روحانی علاج پر عمل کریں، اور اسی طرح روزگار میں برکت کے حوالے سے بھی آپ نے معلوم کیا کہ آپ کے کزن کے روزی میں برکت ہو جائے، تو روزی میں برکت کے لیے بھی ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. بعد نماز عشاء
کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو 2 روحانی علاج بیان کیے گئے، پابندی کے ساتھ عمل فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی روزگار میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور جملہ پریشانیاں بھی دور فرمائے گا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام عامر علی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے منہ پر دانے بہت ہیں اور اس کا علاج بتا دیں، اور میرے گلے کی آواز بھی خراب ہے، اس کا بھی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ عامر بھائی آپ کے چہرے پر دانے ہیں تو اس حوالے سے روحانی علاج میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پنصورہ میں اس کا روحانی علاج بیان فرمایا ہے کہ جس کے چہرے پر دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسی نکل آئیں تو اسے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، تو آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، جو کوئی پھوڑے پھنسی وغیرہ پر پڑھ کر 3 بار اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، پھوڑے پھنسی وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اب چہرے پر دانے ہیں تو دانے چہرے پر نکل آئے ہیں تو اب دانوں پر دم کس طرح کریں گے؟ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ دانے تو چہرے پر نکل آئیں، اب دانوں پر کس طرح ہم دم کریں گے؟ تو اب اس کا بھی طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا رقیبو، یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں، ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ روزانہ پابندی کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہو جائے گی، دانے وغیرہ پھوڑے پھنسیاں وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے گلے کی بھی خرابی کا بتایا، تو روزانہ آپ کو چاہیے عامر بھائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا سلام یا سلام یا سلام 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیں، اور ٹھنڈے پانی وغیرہ سے، ٹھنڈے مشروبات وغیرہ سے اجتناب کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے لیے الحمدللہ بے شمار مدنی قافلے شہر بشہر، گاؤں بگاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سفر اختیار فرما لیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے بیماروں کو، تنگ دستوں کو، قرضداروں کو نجات بخشے اور انہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔